آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ میں تو اکیلا آدمی تھا۔ دفاعی معاملات میں جائیں، حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا۔ میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔ اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں۔ ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے۔ اوقات ہیں، قدریں ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت 2 صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ موجود نہیں۔ اور اگر میں آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے اور ان کے خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ کون فیصلے کرتا ہے؟ کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا۔ عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے، پولیس تو خالی کر چکی تھی۔ بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔
اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے۔ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی۔ سیاست میں جنگ نظریات کی نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، تھیوریز کی تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف ہم ہیں، فارن منسٹری میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی، ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا، مشاورت کے ساتھ ایک ایجنڈا طے ہوا، اور اس ایجنڈے پر میں افغانستان گیا اپنا وفد لے کر، ہر چند کے ان کی دعوت پر گیا، لیکن ایک ہفتہ میں نے وہاں گزارا، اور جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا، ایک ایک نقطے پر میں نے ان سے بات کی، ان کو قائل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان خطوط پر پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ کس نے وہ پروسیس روک دی؟ میں تو اکیلا آدمی تھا، اپنی انڈیویجول حیثیت میں گیا تھا، اس کے بعد تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہونے تھے، اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔